آج کا سیشن اس پلیٹ فارم کے بارے میں ہے جس کے رکن کنٹریز کی تعداد اب آلموسٹ 193 ہے۔ ہم اسے یونائٹڈ نیشن کے نام سے جانتے ہیں، پر ہم نے کبھی اس چیز کو کریٹیکل اس کی انالیسز نہیں کی، کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کیا کہ اس کے ڈیپر ان دا شیڈو کیا ہے، بیہائنڈ دا سینس کیا ہے، اس کے گولز، اس کے پرپزز، وہ آیا انڈیویجولیٹی کو امپاور کرتے ہیں، امپروو کرتے ہیں، یا اگین وہ انہی کے لیے ہیں جنہوں نے جو اس کو اون کرتے ہیں۔ ہمیں دکھایا تو جاتا ہے دا گریٹر گڈ آف گریٹر نمبر، کہ یہ ہمیشہ ہم نے ایک بلائی کی اور مقصد ہمارا ایک انٹرنیشنل پیس اور بہتری ہے اس کے لیے ہے، پر بیہائنڈ دا سین کیا ہے، ڈیپر ان دا شیڈو کیا ہے، اس کا کبھی پتہ چل نہیں پاتا۔ ہم نے کبھی اس سینٹنس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا، دا مور یو لک انٹو دا پاسٹ دا مور یو سی انٹو دا فیوچر۔ ہم نے کبھی بھی پاسٹ کو کنیکٹ نہیں کیا ان کے فیوچر ایم سے، کبھی بھی پاسٹ کو کنیکٹ نہیں کیا ان کے فیوچر گول سے، اس پہ کبھی ہم نے کام کیا ہی نہیں۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ جو ٹینز آف تھاؤزنڈز آف امپلائیز ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ، وہ کرتے کیا ہیں، بیسک مقصد کیا ہے، ایم کیا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں، اوور دا انفینٹ پیریڈ آف ٹائم گولز کیا ہے، اس کو کبھی ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اور ایکیڈیمکس میں وہ جان ہی نہیں، پیرنٹنگ میں وہ انفارمیشن ہی نہیں جو ہمیں یہ بتا سکے کہ یہ اتنا بڑا ڈسیپشن جو ہمیشہ بیس ہوتا ہے آن دا نیم آف دا گریٹر گڈ فار دا گریٹر نمبر، جو یہ آواز اٹھاتے فار دا انٹرنیشنل پیس، تو آیا واقعی مقصد ان کا یہی ہے، یا پھر دوسرے ڈسیپشنز کی طرح یہ بھی ایک ایسا ڈسیپشن ہے جو ہمیشہ کیا جاتا ہے آن دا نیم آف دا گریٹر گڈ فار دا گریٹر نمبر۔ اب اگر آپ اس کے چارٹر کو جا کے دیکھ لیں، یو این کا جو چارٹر ہے وہ سمپلی بیس ہے، اس کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہے آن فیوچر وارز، وہ اسی پہ ہے کہ وہ ایک وار ڈاکومنٹ ہے جو ہمیشہ ایک ہی چیز پہ فوکس کرتا ہے، دیٹ وی ہیو دا فیوچر وارز۔ ہمارے سامنے لا تعداد لا محدود جنگیں پڑی ہوئی ہے۔ رائٹس ہمیشہ یہ کریٹر کی طرف سے نہیں ہوتی، یہ رائٹس دیے گئے ہیں جو گورنمنٹس نے ایک انسٹیٹیوشن بنا لیا ہے مل کے، یو این، وہ آپ کو رائٹ دے گا، اور وہ رائٹ وہ ورڈنگ ہوں گے جس کو یہ لاز کا نام دیں گے، اور یہ جب چاہیں گے اسے کینسل کریں گے، یعنی جب ان کی مرضی ہوگی تو وہ ایک لا کا روپ دھار لیں گے وہ ورڈز، اور جب ان کی مرضی ہوگی تو یہ اسے کینسل کر دیں، اور پھر انہی لاز کو یہ ایک بنائیں گے اپنے لیے ایک فاؤنڈیشن، اور اس کے تھرو یہ کنٹریز کو استعمال کریں گے اپنے پرپزز کے لیے۔ اور انہی کا جو لا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اویلیبل کریں اپنے آرمیز کو، اپنے بوائز کو، اور فیسیلیٹیٹ کریں ان کو، اور یہ جہاں کہیں آپ وہاں ان کو سپورٹ کریں ان دا فارم آف کنٹینیوئنگ دا وارز، کہ ان وارز کو آپ کنٹینیو رکھ سکیں۔ اور نیٹو کا تو سیدھا پرپز ہے کہ آپ اپنے جو آرم فورسز ہے، اپنے جو جوان ہیں وہ بھجوائے وداؤٹ ڈکلیریشن آف وار، اور وداؤٹ ایون وننگ دا وار، کیونکہ وار کو ون کرنا ان کا پرپز نہیں ہے۔ ان کے سامنے ایک بہت بڑا فلسفہ پڑا ہوتا ہے، وہ فلسفے کا نام ہے رولز آف انگیجمنٹ، کہ لوگوں کو انگیج رکھو، وہ کنسسٹنٹلی فیئر میں رہے،
وہ یہی سمجھے کہ ہر طرف بدامنی ہے اور وہیں بدامنی یہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکے. تو اس میں اب آپ افغان وار کو ہی دیکھ لیں، یہ ہے انڈر دا امبریلا آف نیٹو، اور یہی نیٹو اس کے انچارج ہے ان 28 کنٹریز کا جو آج افغان وار میں حصہ لے رہے. پھر یہ رولز آف انگیجمنٹ ان کے لیے یہ کام کرتا ہے کہ ان کی جنگیں نہ ختم ہونے والی ہوتی. اب آپ دیکھ لیں یہ تقریباً 17 ایئر پلس ہونے والے ہیں، پر جب تک یو این کی پرمیشن نہیں ہوگی تو یہ وار کنٹینیو رہے گا. اور اس طرح آپ کورین وار کو دیکھ لیں، جس کے بارے میں ٹرومین نے کہا تھا کہ اٹ از جسٹ اے پولیس ایکشن، ایک پولیس ایکشن ہے. وی آر ناٹ ایٹ وار، ہمارا مقصد وار ہے ہی نہیں. پر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی ٹروپس ساؤتھ کوریا میں ہے اور ہم وہ ان اسٹیٹ آف وار ہے. تو یہ رولز آف انگیجمنٹ ہے جن کے بارے میں ہمیں نہ تو پتہ ہے اور نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر آپ اسی طرح ویتنام وار کو دیکھ لیں تو اس میں جو 3 باتیں تھی رولز آف انگیجمنٹ کی، وہ یہ تھی کہ جو پلینز زمین پہ کڑے ہیں ان پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، وہ قافلے، وہ کانوائے جو ہائی وے سے آف ہے، جو ہائی وے سے سائیڈ پہ چل رہے، ان پہ بھی حملہ آپ نے نہیں کرنا، اور جو مین پورٹ ہے سپلائی کا اسے بھی کلوز نہیں کرنا. تو یہ تو سیدھا سیدھا وکٹری کے خلاف ہے. تو اگر آپ یو این کا پارٹ ہے تو آپ بھول جائے جنگ کا جیتنا. جنگوں کا جیتنا نہیں ہے، یہ صرف ہے ایک رولز آف انگیجمنٹ، تاکہ ایک کانسٹنٹ فیئر لوگوں کی مائنڈ میں رہے، لوگ سمجھے کہ یہ دنیا اب رہنے کے قابل نہیں، ہر طرف آپ کو بدامنی دکھائی دے. اور اس کا فائنل مقصد ہے ڈس آرمنٹ آف نیشنز اینڈ کنٹریز، کہ ہر انسان کو، ہر کنٹری کو، ہر نیشن کو ڈسارم کیا جا سکے. آرم صرف ان کے پاس ہو اور دوسرے سارے ڈسارم ہو جائے. اور اب تو اس نے اپنا کردار اتنا بڑھا لیا ہے یو این نے کہ یہ آپ کے ایبارشنز میں انٹروین کرتے ہیں، مائننگز میں، بارڈر کنفلکٹس میں، جوڈیشل جو آپ کے ڈیسیشنز ہیں ان میں، اور کیپٹل پنشمنٹ میں. اور جو ان کا ایجنڈا 21 تھا، جو اب ایجنڈا 30 بن چکا ہے، 2030، اس کا تو سمپلی ایک ہی رول ہے، وہ رول ہے ٹو گورن ایوری ون آن دا ارتھ، کہ ہر وہ بندہ ان کے گورننگ کے انڈر ہو جو روئی زمین پہ ہے. تو مقصد ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہے وہ ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں جو دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. تو ہمیں ہر اس چیز کو ریسرچ کرنا ہے جو ڈسیپٹیولی ہمارے بیلیف بن چکے ہیں، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خیر خواہی اور بلائی کا ایک بہت بڑا منبع ہے، پر وہ منبع خیر خواہی اور بلائی کا نہیں ہوتا. اس سے پوٹتے ہیں وہ شر، بدیاں، وہ نقصانات جو اینڈ آف دا ڈے ہمیں لے جاتے ہیں آن دا سائڈ آف کرائسس. ہم اس جھنڈے تلے کھڑے ہو جاتے ہیں جو سیدھا سیدھا کرائسس سے بھرا ہوا ہے. ہم اپنے زندگی کو ان خوف اور ان ڈر کے حوالے کر دیتے ہیں جو ہمیں اپنی پوٹینشیلٹیز کو ایکسپلور کرنے نہیں دیتی، جو ہمیں کہتی ہے کہ بس دنیا ایک بدامنی کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، ہر طرف خوف ہے، ہر طرف ڈر ہے، پر ہم نہیں دیکھ پاتے وہ خوبصورتیاں، وہ رعنائیاں جو رب العالمین نے ہمارے لیے بنائی ہیں. ہم اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں کہ یہ تو ایک اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یو این ایک انٹرنیشنل پیس کے لیے بنا ہوا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹیبلٹی ہو، پر یہ اس پولیس کی طرح ہوتی ہے جس کی موجودگی کرائم کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے. کرائم تبھی پنپتے ہیں جب
اس طرح کی پولیس اس سوسائٹی کا اس کمیونٹی کا حصہ بن جاتا ہے، پر ہمیشہ ہمارا جو سوچنے کا اس کو پرکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ مین سٹریم میڈیا، وہ مین سٹریم ایجوکیشن ہوتی ہے، جس کے تھرو ہم اپنے پرسیپشن بنا لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر یو این نہ ہو تو ہم اپنے رائٹ کس طرح حاصل کریں گے، ہم اپنی زندگی کس طرح گزاریں گے، ہر طرف تو بدامنی ہے، ہر طرف تو فیئر ہے، پر ہم دیکھ نہیں پاتے کہ اس فیئرز کا، اس بدامنیوں کا، ان سب کے ڈسیپشن کے پیچھے وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو اسے اون کرتے ہیں اور جو یہی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد خیر خواہی ہے، انٹرنیشنل پیس ہے، پر اگر آپ ریئلی ڈاٹس کو کنیکٹ کر پائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو پیس کے لیے خطرات ہے یہ انہی لوگوں سے نکلتے ہیں اور یہی اس کا سبب ہوتے ہیں، اور ان کا صرف ایک کلیم ہوتا ہے اور وہ ایک سلوگن بنا لیتے ہیں اور اس سلوگن کو کنیکٹ کرتے ہیں فار دا گریٹر گڈ، گریٹر نمبر کے ساتھ۔ تو ہمیں ان ڈسیپشنوں پہ غور کرنا پڑے گا، کنیکٹ کرنا پڑے گا کہ جس طرح کورین وار، جس کو انہوں نے پولیس ایکشن کہا، جو ابھی بھی چل رہا ہے، افغان وار جو اب 17.5 سال پلس ہو گئے ہیں، اس طرح آپ ویتنام کا وار لے لیں، یہ وننگ کے لیے نہیں تھے، اور اگر آپ پارٹ ہو یو این کا تو آپ دو چیزیں آپ کا مقدر رہے گی، ایک کنٹینیو وارز، آپ مستقل وارز کا ایک حصہ بنو گے، آپ کے جوان ہمیشہ انگیج رہیں گے ان وارز میں، اور وہ وارز ہوں گے وداؤٹ وننگ، وداؤٹ وکٹری، اور مقصد اس کا یہی ہوگا ایک کنٹینیو فیئر، ایک کنٹینیو بدامنی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے، کنیکٹ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے لا تعداد ڈسیپشنز جن کو ہم نے ایک بلیف بنا لیا کہ یہ یار بہترین ہے، یہ ان کا مقصد بہتری ہے، پر وہ بہتری ان کا مقصد نہیں ہوتا، وہ ان کے کچھ ہڈن پرپزز ہوتے ہیں، ہڈن ڈیپر ان دا شیڈو ان کے گولز ہوتے ہیں، اور وہ گول ایک ہی چیز کے ارد گرد ہوتا ہے اور اس کا نام ہے گلوبلائزیشن۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو ایجنڈا ہے گلوبلائزیشن کا، یہ اس کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے۔